بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔ ٹوٹی ہوئی دوستی جڑ تو سکتی ہے مگر ثابت نہیں ہوتی۔ دشمن کے مرنے پر خوشی مت مناؤ کیونکہ کل آپ نے بھی مرنا ہے۔ فطرت انسان کی سب سے بڑی دوست ہے۔ طوفان کے بعد بھی ایک خاموشی ہوتی ہے، گہری اور طوفانی۔ سکھ اور مسرت ایسے عطر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکیں گے اتنی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی۔ محبت کی جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، مگر خریدی نہیں جا سکتی۔ وفا ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ تمنا کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، یہ بڑے گہرے زخم دیتی ہے۔ مصیبت میں مت گھبرائیں کیونکہ ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں۔ بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیند بھی نہیں آتی، کھرنڈ بھی نہیں جمتی، ہمیشہ ہرے ہی ہرے رہتے ہیں۔ ساتھ مانگتے ہو تو ساتھ دینا بھی سیکھو۔ انسان بنا تو مٹی سے ہے لیکن فطرت پانی کی سی کرتا ہے۔ جس پر تن میں ڈال دو وہی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس رنگ میں ملا دو وہی رنگ اپنا لیتا ہے۔ بگڑا ہوا ہو تو سیلاب بن کر ہر شے کو تباہ کر دیتا ہے، اور سدھرا ہوا ہو تو زندگی میں دور دور تک سبزہ لگا دیتا ہے اور پھول کھلا دیتا ہے۔ گھر، وفا، محبت ذہنی سوچوں کی ہم آہنگی سے بنتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل عقل کے پاس نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مسئلے، کچھ باتیں دل کے سلجھانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ رشتے کمزور نہیں ہوتے بلکہ ارادے کمزور ہوتے ہیں۔ محبت تو وہ چشمہ ہے جو پہاڑوں سے خود بخود نکل آتا ہے۔ تم پانی کو روکو گے تو کیا وہ رک جائے گا؟ ہرگز نہیں، دوسرے رخ پر بہنا شروع ہو جائے گا مگر بہے گا ضرور۔ دنیا میں ہر شخص کچھ نہ کچھ بیچ کر زندہ رہتا ہے۔ بیرونی سیاحت پر جانے والوں کو اپنے ملک کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ معلومات ضرور رکھنی چاہیے۔ نہایت سنگ دلانہ جھوٹ خاموشی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جب کوئی تدبیر نہ سوجھے اس کے لیے صبر ہی تدبیر ہے۔ پہلی ناکامی سے مت گھبراؤ کیونکہ یہی تمہارے عروج کی پہلی سیڑھی ہے۔ محبت قربانی سکھاتی ہے، حساب نہیں۔ پتھر کے ایک ایک ٹکڑے کی خوبصورت مجسمے کے لیے جو حیثیت ہے وہی حیثیت انسانی روح کے لیے تعلیم کی ہے۔ بات کرنے کے لیے مناسب وقت اور شیریں الفاظ تلاش کرو۔ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے مگر تلخ الفاظ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ پڑھنا چاہتے ہو تو شوق سے پڑھو کیونکہ دل پر جبر کر کے پڑھنا بیکار ہے۔ بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کا لحاظ کریں، اس لیے کہ ان کے گناہ کم ہیں اور زیادہ عابد اور تجربے کار ہیں۔ جوانوں کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا ادب کریں، اس لیے کہ وہ جوانوں سے زیادہ عابد اور تجربے کار ہیں۔
بہت سے لوگ اپنے کپڑوں کو اجلا کرتے ہیں جبکہ اپنے ذہن کو میلا رکھتے ہیں۔ 5 قسم کی عورتیں جو ہم بستری کی شوقین ہوتی ہیں۔ ایسی عورت جس کا قد چھوٹا ہو، رنگ سانولا ہو، جس عورت کے اوپری ہونٹ کے قریب دائیں طرف تل کا نشان ہو۔ ایسی عورت جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو اور ہر مرد کو ترکی بترکی جواب دیتی ہو۔ جس عورت کے منہ کا دانہ زیادہ کھلا ہو اور ناک کے نتنوں کے سوراخ بھی بڑے ہوں۔ ایسی عورتیں جن کے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھی پہننے والی انگلی کی لمبائی مختلف ہوتی ہو۔